اب اللہ نے ان آیات میں اس کیفیت کا ذکر فرمایا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا مقصد جو ہے صحیح معنی میں کوئی جنگ کا تو ارادہ ہی نہیں تھا۔ آپ کا تو مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان کے قافلے پہ شب خون مارا جائے اور ان کو اقتصادی طور پہ اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ ہم پہ حملہ نہ کر سکے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم آئے انتم بالعدوۃ الدنیا، دنیا کہتے ہیں قریب، دنیا جو ہے لفظ دنیا دنو سے ہے، یعنی قریب، اسی لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں نا کہ اس کا فنا ہونا قریب ہے۔ آسمان کو سما دنیا کیوں کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے باقی آسمانوں کی نسبت قریب ہے۔ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ دوسری جانب پرلی جانب تھے جو دور والی تھی، کیوں حضور پاک مدینے کی جانب تھے، مدینے کے قریب تھے۔ مکے والے مکے سے آ رہے تھے تو وہ مدینے سے دور تھے لیکن مکے کے قریب تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کی باتیں، فریادیں، آوازیں سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اب خدا کی شان دیکھیں کہ جب حضور تشریف لائے، ایک تو آپ کو وہ جانب ملی مقام بدر کی جو سب سے ریتیلا علاقہ تھا اور جہاں پانی کا قطرہ نہیں تھا، چونکہ بدر میں کوئی نہریں تو نہیں تھی نا، وہ تو ایک آدھا چشمہ ہوتا تھا۔ اب تو خیر بدر میں اور بھی پانی کے انتظام ہو گئے ہیں، ورنہ پہلے ایک چشمہ تھا۔ اور قریش مکہ جو ہیں وہ اس طرف آ گئے جس طرف وہ چشمہ بھی تھا اور زمین بھی پختہ تھی۔ ایک اور یعنی مشکل آ گئی مسلمانوں کے لیے کہ پانی کے بغیر کیسے لڑ سکتے ہیں۔ اور اگر پاؤں رکھیں اور ریتیلی زمین پہ پاؤں سلپ ہو جائے، پھسل جائے، پاؤں جمے ہی نہ، تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا جنگ میں۔ اسی کے وہ سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مدد فرما۔ ایک چھوٹی سی جماعت ہے تیرے نام لینے والے، اگر آپ نے مدد نہ فرمائی تو ہم تو مٹ جائیں گے، اور اگر ہم مٹ گئے تو گویا کہ پھر تیرے نام لیوا بھی دنیا میں ختم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دعا قبول فرمائی اور اس کا دو رحمت، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِكُمْ، اللہ نے آسمانوں سے بارش برسا دی، اتنا پانی برسا کہ مسلمانوں نے اپنے برتن بھر لیے، مشکلیں بھر لیے، جانوروں کو پلا دیا اور غسل کر لیا، بالکل جل تھل ہو گئی حضور کی دعا سے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ وہ زمین جو تھی نا وہ جم گئی، اور جو پکی زمین ہو اس پر اگر پانی آ جائے تو وہ تو پھر پھسلن ہو جاتی ہے، کیچڑ ہو جاتی ہے، لیکن اگر ریتیلی زمین ہو تو ریت جم جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے دو فائدے ہو گئے، ایک تو پانی آ گیا اور دوسرا زمین جو ہے ان کے لیے جنگ کے لیے ہموار ہو گئی۔ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ بدر سے، اب بھی آپ جائیں نا تو بدر سے نیچے سمندر
آپ جہاں سے بھی آپ رابق سے دیکھنا شروع کریں، جوفہ سے، رابق سے، یہ سب سمندر کا کنارہ ہے، سمندر نظر آتا ہے، اب بھی نظر آتا ہے۔ تو ابو سفیان کو جب پتہ لگا تھا تو اپنے قافلے کو اور نیچے لے گیا، یعنی سڑک سے سمندر کے کنارے کنارے لے گیا، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ نکل گیا حدود سے، اب اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ابو سفیان نے ابو جہل کو پیغام بھی بھیجا، بھی قافلہ ہمارا نکل گیا ہے، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اب بلا وجہ جنگ نہ کرو۔ مقصد تو قافلے کی حفاظت تھا، قافلہ تو آ گیا، بچ گیا۔ ابو جہل غرور میں تھا، اس نے کہا ابو سفیان سے تم قافلہ لے کے مکہ جاؤ، ہم مکے سے آئے ہیں، تیار ہو کے آئے ہیں، 1000 آدمی میرے ساتھ ہے، لشکر جرار ہے، آج ہم ان کو ختم کر دیں گے، قصہ ہی ختم ہو جائے۔ ابو سفیان نے بڑی کوشش کی لیکن ابو جہل نہیں مانا۔ اچھا خدا کی شان ہے کہ جب ابو جہل مکے سے نکلا نا، کہ مکے والے بھی طواف کرتے تھے، صرف تم نہیں کرتے ہو، وہ بھی کرتے تھے، طواف کرتے تھے، منتظم پہ دعائیں مانگتے تھے۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کے دعا مانگی منتظم پہ بدبخت نے کہ یا اللہ ہم دو جماعتوں میں جو حق پہ ہیں نا اس کو کامیاب کر، اور جو جھوٹے ہیں ان کو برباد کر۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہم حق پہ ہیں، اسی لیے کہہ رہا ہے نا، ورنہ اس کو یقین ہو کہ اسی لیے آج بھی کوئی آدمی بدعت میں مبتلا ہے، وہ یہ تھوڑا سمجھتا ہے کہ میں غلطی پہ ہوں، وہ سمجھتا ہے میں حق پہ ہوں۔ کوئی آدمی رفض میں مبتلا ہے، شیعہ ہے، خارجی ہے، اہل احوا میں ہے، اہل بدعت میں، سب سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں۔ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، ہر آدمی جس طریقے پہ ہے اس کے ساتھ اسے اب بدھ مت ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس ہم ہی ہیں امن والے۔ اسی طرح ہندو ہیں، سکھ ہیں، کوئی بھی ہے، یہ مت جو ہے نا، مت مانا ہوتا ہے عقل، بدھ مت، یدھ مت، ہندو مت، ہمارے یہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یار تیری تو مت ہی ماری گئی ہے نا، ہمارے یہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور بڑے تیاریوں کے ساتھ آئے، ڈھول باجے، گانے والیاں، پکانے والے، بڑے تیار ہو کے آئے۔ آج کل مسلمانوں کا کیا حال ہے، جہاں دیکھو ڈھول بج رہے ہیں، ناچ ہو رہے ہیں، دھمالیں ڈالی جا رہی ہیں، مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ عورتیں مرد ہیں اکٹھے بیٹھے ہیں، اختلاط ہے، بالکل عین وہی جاہلیت کا دور لوٹ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس کے 2 دعائیں منظور ہونے، ایک تو بارش برسی اور دوسرا اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ اطمینان فرمائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتہ ہم اتار رہے ہیں۔ دوسری آیت میں آیا ثلاثة من الملائکۃ منذرین، 3000 فرشتے، ایک دوسرے کے پیچھے فرشتے آ رہے ہیں۔ اور اگر آپ جمع رہے تو محمد 3000 کے بجائے 5000 5000 فرشتہ بھی اتار سکتے ہیں۔ یاد رکھو فرشتہ تو ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ فرشتے کی طاقت کا اندازہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کے چیخ ماری نہ تو قوم سمود ساری کی ساری مر گئی۔ فرشتہ تو بڑی طاقت ہے نا۔
یہ شان محمد مصطفیٰ تھا۔ میرا مدنی آپ کے لیے ہم ایک نہیں 1000 فرشتہ اترا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ بشرا لکم ولتطمئن بہ قلوبکم، تاکہ تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے دل جم جائے، ورنہ مدد تو اللہ کرتا ہے، جس کو چاہے فتح دے دے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد فتح اللہ کے ہاتھ میں۔ اب الحمدللہ جنگ بدر جو تھا حقیقتاً یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، وہ واقعی ایسا دن تھا جس دن حق اور باطل نکھر گیا۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ 17 تاریخ تھی رمضان کی، اور بعض میں 27 بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان تھا۔ اللہ کا نظام دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ بھی شان والا اور فتح بھی شان والا۔ اللہ نے اس میدان میں رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی۔ اب یہ تو واضح ہو گیا نا کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے، ورنہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ 313 آدمی جو ہے وہ 1000 پہ غالب ہو جائیں گے، اور 313 میں بھی جن کے پاس نہ ہتھیار ہیں، نہ تلوار ہے، نہ نیزے ہیں، نہ کچھ ہے، یعنی سواریاں تک نہیں ہیں۔ اللہ ان کو غالب کر دیں گے، اور کافروں کی اتنی بڑی طاقت کو ککڑی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ چونکہ فیصلہ کیا تھا، اور ہمارا فیصلہ سچا تھا، حق پہ تھا، اور حق ہو کے رہا، تاکہ حق جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔